بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے تعلیم بارگاہ ڈرامہ پڑھا تھا خواجہ معین الدین کا، اور آج انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب جو اس مدرسے کے انچارج ہے مدرسہ تعلیم بارگاہ کے، وہ کساب سے ایک درخواست لکھوا رہے تھے محکمہ تعلیم کے نام، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب کو گزشتہ 6 مہینے میں محکمہ تعلیم نے تنخواہ نہیں دی تھی، اور مولوی صاحب اپنی گزر وکار جو کر رہے تھے، گزر بسر جو کر رہے تھے، وہ مدرسے کے شاگردوں سے قرض لے کر ادھار لے کر گزر بسر کر رہے تھے۔ ظاہر مدرسہ تعلیم بارگاہ تھا، اور مولوی صاحب کے جو شاگرد تھے، ایک حجام تھا، ایک کسائی تھا، ایک وکٹوریا والا تھا، یہ لوگ صاحب روزگار تھے اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، تو اس لیے مولوی صاحب ان سے قرض لے کر گزر بسر کرتے تھے۔ تو محکمہ تعلیم کے نام درخواست لکھوا رہے ہیں۔ بہت سی جگہ پر مولوی صاحب نے طنز کیا، اور میں اس کی نشاندہی آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں۔ اب مولوی صاحب نے جو وکٹوریا والا تھا، وہ انڈائریکٹلی مولوی صاحب کا شاگرد تھا، یعنی مولوی صاحب نے اس کو پڑھنے کا کہا، وہ سیاست میں جانا چاہتا تھا اور وزیر بننا چاہتا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا کم از کم آپ اپنا دستخط کرنا تو سیکھ لو۔ آج جب وہ مدرسے آیا تو مولوی صاحب سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مولوی صاحب نے ان سے 20 روپے قرضہ لیا تھا، اور مولوی صاحب سے وہ قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہاتھ میں اسٹک بھی تھی، چھڑی بھی تھی، اور اسی اثناء میں وکٹوریا والا کے گھوڑے نے مولوی صاحب کی جوگی کھانی شروع کر دی، تو مولوی صاحب نے اسے بگا دیا، اور کساب اور حجام جو تھے وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ مولوی صاحب آپ نے قرض مانگنے والے کو کس انداز سے بگایا ہے۔ اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور مولوی صاحب یہاں بھی ایک طنز کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں خوش ہو رہے تھے کساب اور حجام، تو مولوی صاحب ان پہ طنز کرتے ہیں کہ آج کل کی حکومتیں قرض سے چلتی ہیں، تو اگر میں نے کسی سے قرض لے لیا تو بڑی بات تو نہیں ہے، یہاں بھی حکومتوں پر طنز ہے۔ کساب توجہ ہٹانے کے لیے خود بخود درخواست پڑھنے لگتا ہے، وہی درخواست جہاں سے بات ادھوری رہ گئی تھی وہیں سے آگے شروع کرتا ہے کہ 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے، یہاں تک لکھ ہوئی تھی۔ مولوی صاحب غمگین ہو کر اپنے آپ سے، اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاگرد استاذ کو کمچی دکھانے لگے ہیں۔ یہ بات مولوی صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں، اداس ہو کر، پریشان ہو کر، کہ قرض لینے کے بعد اب نوبت اس بات پہ آ گئی ہے کہ شاگرد استاد کو ایک چھڑی دکھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور قرض واپس مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کساب لکھتے ہوئے دہراتا ہے، اپنی ساتھ ہی جملہ لکھتا بھی ہے اور ساتھ دہراتا بھی ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کمچی دکھانے لگے ہیں، یعنی چھڑی دکھانے لگے ہیں۔ مولوی صاحب چونکے، حالانکہ مولوی صاحب نے یہ جملہ لکھوایا تو نہیں تھا، یہ اپنے آپ سے ہی جملہ کہہ رہے ہیں، لیکن کساب نے یہ جملہ لکھ دیا تو مولوی صاحب چونک کر ایک دم سے حیران رہے کہ کس نے یہ جملہ کاٹ کاٹ، کس کو کاٹ؟ یہ جملہ جو تم نے لکھا ہے کاٹ۔ حجام جو کینچی سے اپنی مونچھیں ٹھیک کر رہا تھا، فارغ بیٹھا تھا، اس نے کہا چلو اپنی مونچھیں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ حجام جو کینچی سے اپنی مونچھیں ٹھیک کر رہا تھا، گھبرا کر وہ ہزار جو مولوی صاحب بول رہے تھے کینچی سے کاٹ دیتا ہے۔ حجام اپنی مونچھیں ٹھیک کر رہا، جب وہ مولوی صاحب نے یہ جملہ کہا کہ کاٹ کاٹ، کسے کاٹ؟ اس جملے کو کاٹ، جملے کاٹنے کو کہا، اس نے کیا کیا؟ وہ کمر باندھ، وہ ناڑا جو مولوی صاحب بول رہے تھے حجام نے کینچی سے وہ کاٹ دیا۔ مولوی صاحب تڑپ کر، مین بے چین ہو کر، غصے سے ارے جملہ کاٹنے کو کہا تھا، سر باندھ کاٹ دیا۔ حجام سے کہتے ہیں کہ میں نے تو کساب سے جملہ کاٹنے کو کہا تھا اور تم نے ہزار باندھ کاٹ دیا، دن بھر کی محنت تو 6 آنے کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہ یہ خبر بات تم نے بھی، میں نے دن بھر میری محنت صرف ہوئی اور ساتھ ساتھ 6 آنے کا نقصان کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اب اس نقصان پر مولوی صاحب ڈنڈا اٹھا کر حجام کو مارنا چاہتے ہیں، وہ کینچی پیڑ کی طرف کر دیتا ہے، مولوی صاحب کے پیڑ کی طرف کینچی کر دیتا ہے، اگر مجھے ڈنڈا مارا تو کینچی پیڑ میں مار دوں گا۔ پلٹ کر مڑ کر مولوی صاحب کساب کو مارنا چاہتے ہیں، وہ چھرا اٹھا لیتا ہے، مولوی صاحب ڈر کر ڈنڈا رکھ دیتے ہیں اور پیار سے کہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک طنز ہے کہ اسٹوڈنٹ کسی وقت میں ٹیچر کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، اس کی مار کو خاموشی سے برداشت کرتے تھے، سہتے تھے، لیکن آج کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں
कि वो डंडा उठाने पर मौलवी साहब को, उस्ताद को डराते धमकाते हैं। कोई कैंची दिखा रहा है तो कोई छुरा दिखा रहा है। मौलवी साहब जाम से रख दो बेटा, ये तेज हथियार है ना, इनका खेल अच्छा नहीं होता बेटे, रख दो, शाबाश। मौलवी साहब प्यार से जाम को समझाते हैं कि कैंची छुरे जैसे जो हथियार है, ये तेज हथियार है, इनका इस्तेमाल, इनका खेल अच्छा नहीं होता, रख दो, कोई नुकसान हो जाएगा। जाम मौलवी साहब के नरम रवैया को देखकर कैंची नीचे रख देता है। मौलवी साहब नरम पड़ गए थे, धीमे मजाज के हो गए थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब तो मौलवी साहब मारेंगे नहीं, ये प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, वो कैंची नीचे रख देता है। अब मौलवी साहब कसाब से मुखातब होते हैं, देख खलीफा ने हथियार रख दिए, तुम भी रख दो। कसाब के हाथ में छोरा है जो मौलवी साहब को दिखा रहा है। खलीफा का मतलब यहाँ हम दोस्त करेंगे, देख तेरे दोस्त ने, तेरे साथी ने हथियार रख दिए, तुम भी रख दो। ये तेज हथियार है ना बेटे, हाथ वाथ कट जाएगा जी। वात जो है वो मामल है और हाथ कलमा है, तो हाथ वाथ कट जाएगा, यानी तुम्हारा हाथ वगैरह कट जाएगा, खून निकल आएगा ना, रख दो, शाबाश। कसाब हजाम की देखा देखी खुद भी छुरा कुंदे पर रख देता है कि कसाब भी हजाम को देखते हुए कि मौलवी साहब का रवैया ठंडा पड़ गया है, उसने भी कैंची रख दी है, ये भी अपनी उस लकड़ी के टुकड़े पर, मुंडी पर अपना छुरा रख देता है। अब दोनों के हथियार रख दिए तो मौलवी साहब कसाब के दो डंडे जोर से लगाते हैं, रख रख कम वक्त कहीं के, कोई कैंची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है, कोई कुंची दिखा रहा है। मदरसा तालीम बालगा क्या हुआ, अच्छी खासी ईस्ट पाकिस्तान की असम्बली बना रहे हैं, तो यहाँ भी एक तंज कर रहे हैं बराह रास्त, तो वो अपने शागिर्दों को मुखातब कर रहे हैं कि कोई मुझे कैंची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है और विक्टोरिया वाला कुंची दिखा के गया। ये मदरसा तालीम बालगा है, मशरकी पाकिस्तान की असम्बली तो नहीं है। अमूमन असम्बली कानून सात असम्बली होती हैं, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, मुल्क की बेहतरी के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ भी शोर होता है, यहाँ भी हुल हपाड़ा होता है, यहाँ भी अपनी अपनी बातें सुनाने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो असम्बली में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी कंपैरिजन कर रहे हैं मशरकी पाकिस्तान की असम्बली का मदरसा तालीम बालगा के साथ। कसाब दो डंडों की जब से गुस्से में आ जाता है, दो डंडे मौलवी साहब ने मारे, जब का मतलब चोट या मार, दो डंडों की मार से, दो डंडों की चोट से गुस्से में आ जाता है। मौलवी साहब से कहते हैं चल आगे बढ़। कसाब गुस्से में, शागिर्दों का कब्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए थे कि यही जुमला आपने लिखाया था कि शायद मदरसा को शागिर्दों का कब्जा हो गया है, आपने यहाँ तक ये जुमला लिखाया था। मौलवी साहब कहते हैं तो आगे नहीं। कसाब गुस्से में, बोलिए। मौलवी साहब लिखाते हुए जनाबे वाला। कसाब गुस्से में जैसे डांट रहा हो, जनाबे वाला। मौलवी साहब डंडा उठाना चाहते हैं, कसाब तेजी से खुद डंडा उठा लेते हैं। मौलवी बेबसी से डंडे को देखते हुए, मजबूरी लाचारी से, क्या डंडा हाथ में नहीं है, देखते हुए, अरे आजिज़ी से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो। आजिज़ी का मतलब इंकिसारी के साथ। मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली ना, प्यार से आजिज़ी से लिखो बेटे। अब तो मौलवी साहब के पास डंडा नहीं है, इसलिए मौलवी साहब खुद भी आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार की हुई है और कसाब से भी कहते हैं कि मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए इसको आजिज़ी इंकिसारी के साथ लिखो। कसाब मौलवी साहब के रवैया से नरम पड़कर डंडा रख देते हैं। कसाब ने देखा कि मौलवी साहब का रवैया ठंडा पड़ गया है, नरम पड़ गया है, तो उसने डंडा नीचे रख दिया। मौलवी साहब डंडा उठाकर आइज़ी से लिख, एक डंडा मारते हैं, से लिख, दूसरा डंडा मारते हैं। कसाब तड़प कर रोने लगता है। मौलवी साहब बोलते हैं लिखो जनाबे वाला। कसाब हिचकियाँ लेते हुए जनाबे वाला इन्हीं साथ साथ रो भी रहा है और साथ लिख भी रहा है। मौलवी साहब पूछते हैं अरे रो रहा है क्यों, यानी रो क्यों रहा है? तो कसाब कहता है आइज़ी से लिख रहा हूँ मैं मौलवी साहब, आइज़ी से लिख रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं दरख्वास्त, हालांकि वो रो रहा है मार में, लेकिन मौलवी साहब को जवाब ये देता है कि मैं इंकिसारी से लिख रहा हूँ, आइज़ी से लिख रहा हूँ। मौलवी साहब कहते हैं तेरी आइज़ी के कुर्बान के सदके जाऊँ कुर्बान, जब तेरी आइज़ी पर पढ़ने वाला
کی وجہ سے پڑھنے والوں کے دل پاش پاش ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لکھو جناب والا کتاب لکھتا ہے، لکھتے ہوئے جناب والا مولوی صاحب لکھواتے ہیں، کتاب دہراتا جاتا ہے۔ مولوی صاحب جو لکھواتے ہیں کتاب اسے لکھتا بھی ہے اور ساتھ پڑھتا بھی جاتا ہے، دہراتا جاتا ہے۔ مولوی صاحب لکھواتے ہیں گزشتہ سال حکومت کے رحم و کرم سے عذرائے مرحمت کہ گزشتہ سال پچھلے سال حکومت کی مہربانی سے عذرائے مرحمت عنایت فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے وہ کتاب لکھتا ہے عذرائے مرحمت، یعنی مرحمت کرتے ہوئے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مرحمت نہیں، مرحمت، مرحمت، ہاں کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے کہ ہاں کہاں سے نکلتا ہے، حلق سے نکلتا ہے، ہاں کے مخرج کو واضح کر رہے ہیں، ہاں کے نکلنے کی جگہ کو واضح کرتے ہیں کہ یہ لفظ مرحمت نہیں ہے، مرحمت ہے۔ اور حجام قصائی کو سمجھاتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، مرحمت، مرحمت، اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہاں کا جو مخرج ہے وہ گلا ہے، گلے سے نکلتا ہے، مرحمت، مرحمت۔ کتاب لکھتا ہے عذرائے مرحمت۔ مولوی صاحب لکھاتے ہیں کہ مدرسہ تعلیم باغہ کے لیے ایک دری، ایک چھڑی، ایک بلیک بورڈ، حالانکہ لفظ بلیک بورڈ ہوتا ہے، بلیک بورڈ، اور ایک لکڑی کا صندوق۔ یہ سب کیا ہوا؟ گزشتہ سال حکومت نے دیا۔ کیا دیا؟ ایک دری، ایک چھڑی، ایک بلیک بورڈ اور ایک لکڑی کا صندوق۔ کتاب لکھتے ہوئے ایک لکڑی کا صندوق۔ مولوی صاحب جو کر کساب کسائی کی تحریر کو پڑھ کر چپ کر دیکھتے ہیں کساب نے کسائی نے کیا لکھا اور طنز کرتے ہیں وہاں پر، او ہو قابلیت دیکھ رہے ہیں کہ کساب کتنا قابل ہے، کتنا ذہین ہے کہ صندوق سواد سے لکھ رہا ہے۔ صندوق بیسیکلی سواد سے ہوتا ہے، سواد سے صندوق، اور کساب نے صندوق ایسے ہی لکھا ہے، سبز ہے صندوق سواد سے لکھے ہیں سبزادے کہ کساب جو ہے وہ صندوق کو سواد سے لکھ رہا ہے۔ ڈنڈا مارتے ہیں مولوی صاحب کساب کو، کساب بگڑ کر اپنے غصے میں آ کے صندوق سواد سے، مولوی صاحب کہتا ہے استاد کو، استاد جی مولوی صاحب صندوق سواد ہی سے ہوتا ہے، اور مولوی سواد سے ہے، دونوں کون سواد سے ہے، حجام اور کساب دونوں کہتے ہیں کہ سواد سے ہے۔ اور مولوی صاحب ان کو سمجھواتے ہیں کہ ارے وہ ساگوان کا ہے نا، کہ یہ والا جو صندوق ہے یہ ساگوان کا ہے۔ ساگوان ایک لکڑی کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے، اور جو مضبوط قسم کی ایک لکڑی ہوتی ہے یہ اس کا صندوق ہے، ساگوان کا ہے، تو مضبوط لکڑی کا درخت ہے یہ ساگوان۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صندوق میں نے آپ نے لکھوایا یہ ساگوان کا ہے نا، میں بھی ہمیشہ یہ غلطی کرتا آیا تھا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ہمیشہ صندوق کو سواد سے لکھتا چلا آیا تھا۔ خدا سلامت رکھے کہ اللہ صحت دے، اللہ لمبی زندگی دے۔ ایک دن انسپیکٹر آف سکول معائنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے میری یہ غلطی درست کی کہ انسپیکشن کرنے والے، اسکولوں کا معائنہ کرنے والے ایک دن میرے اسکول کے معائنے کے لیے آئے تو میں صندوق سواد سے لکھتا تھا، انہوں نے میری غلطی دور کی اور مجھے کہا کہ صندوق سواد سے نہیں ہوتا، صندوق سین سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک طنز ہے کہ ہمارے مدرسوں کو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو آگے لے کے جانے والے جو انسپیکٹرز ہیں ان کی تعلیمی حالت بھی یہی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ صندوق سواد سے ہوتا ہے یا سین سے ہوتا ہے۔ تو کساب حیران ہوگا کون سی غلطی مولوی صاحب؟ تو مولوی صاحب یہی کہ ساگوان کا صندوق سین سے لکھنا چاہیے۔ یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ یہ بات مجھے انسپیکٹر نے بتائی کہ ساگوان کا اگر صندوق ہے تو اسے سین سے لکھنا چاہیے۔ حجام مضحکہ اڑاتے ہوئے، مین مذاق اڑاتے ہوئے، ساگوان کا صندوق سین سے اور شیشم کا شین سے۔ شیشم کی ایک لکڑی ہے، اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہے تو پھر شیشم کا صندوق جو ہوگا وہ شین سے ہونا چاہیے گا۔ لیکن مولوی صاحب نے حجام کی بات کو مکمل نہیں ہونے دیا، جملہ پورا نہیں ہو پاتا تو مولوی صاحب کا ڈنڈا پڑتا ہے۔ یہ بات تو حجام نے بھی ٹھیک کی ہے کہ اگر ساگوان کا صندوق سین کے ساتھ ہو
शीशम का शीन से नहीं हो सकता। कि मौलवी साहब कहते हैं ना, इंस्पेक्टर ऑफ मदारस ने कहा कि सागवान का संदूक सीन से हो सकता है, अगर ये संदूक शीशम का है तो ये शीन से भी हो सकता है, शीन से नहीं हो सकता। अरे जो इंस्पेक्टर साहब चाहे वही हो सकता है, समझा? तो ये तनकीद करते हैं कि इंस्पेक्टर साहब चाहे तो वही हो सकता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे चल रहा है कि साहब चोट पर तड़प कर हो सकता है, हो सकता है। क्या हो सकता है कि अगर सागवान का संदूक सीन से हो सकता है तो फिर शीशम का संदूक भी शीन से हो सकता है, इसलिए वो कहते हैं हो सकता है, हो सकता है। कि साहब तो जो दिलाने के लिए लिखते हुए कि एक लकड़ी का सीन से संदूक, तन समझ गया। वो सब कहते हैं वानीस, यानी इसका मतलब है और इसके अलावा, और कसाब को समझ नहीं आई वो लिखता है 19, और मौलवी साहब उसे कहते हैं अरे 19-20 नहीं बाबा, वाह नीस। पहले मुंह को गोल करते हैं, फिर जबड़ा फैला देते हैं, वाह में मुंह गोल और नीस में मुंह फैल जाता है। और जहां नकल करते हुए, जहां उसे मौलवी साहब की नकल करके कसाब को समझाता है कि वाह नीस, मौलवी हाँ शाबाश, देख अजाम को अक्ल है, तेरे को नहीं, कि ये तो समझता है लेकिन तू नहीं समझता। कसाब लिखते हुए वानीस, और मौलवी साहब लिखाते हुए 3 घड़े, 3 घड़े, क्या क्या सामान दिया? एक दरी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक संदूक और वानीस, और इसके अलावा 3 घड़े मुसम्मा के जिनके नाम हैं तंजीम, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम अता किए गए। कि 3 घड़े जिनके नाम क्या थे? इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम, ये अता किए गए थे। किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से। मौलवी साहब उठकर घरों की तरफ जाते हैं। 100 मदरसे के नाइंजा तालिब इल्मों ने, नालायक एवं नादान तालिब इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। टूटा हुआ गड़ा दिखाते हैं जिस पर चाक से इत्तेहाद लिखा है। और कसाब पूछता है यहाँ भी तंजीम क्या आज हमारे अंदर, मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद नाम का नहीं है, वो पाश पाश हो गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो तंज करते हैं यहाँ भी राइटर और मदरसा के मौलवी साहब की वसातत से। कसाब मौलवी साहब से सवाल करता है, मौलवी साहब ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? तो मौलवी साहब हैं हैरत से पूछते हैं, खुद ही तोड़कर पूछ भी रहा है, अरे तू गुरु मंदिर का तो नहीं है? गुरु मंदिर कराची का एक इलाका है, वहां का रहने वाला तो नहीं है? कसाब फखर से सीने पे हाथ मार कर, अजीब मैं तो बास बरेली का हूँ, बास बरेली का, बास बरेली हिंदुस्तान का इलाका है, मैं तो वहां का हूँ। मौलवी साहब चिढ़ाने के अंदाज में नकल करते हुए, तंग करने के, तंज करने के अंदाज में उसकी नकल करते हैं, अजी मैं तो बास बरेली का हूँ, बास बरेली का। यहाँ भी एक तंज है, गौर करना, खाते पाकिस्तान का और गाते बास बरेली का, कि रहते पाकिस्तान में हो तो सहूलियात पाकिस्तान से इस्तेमाल करते हो और जिक्र करते हो अपने आबाई इलाके का, बास बरेली का, हिंदुस्तान का। तो यहाँ तक मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि आज जिसको देखो कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई पठान, कि हर शख्स अपने अपने कबीले, अपने साथ, अपने बरादरी, अपने सूबे का नाम लेता है। ऐसा और कोई भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद सिंधी, पंजाबी, बलोची और पठान है। तो यहाँ भी ये तंज कर रहे हो। आज हमारे मुल्क में ऐसे ही हालात है। ये तासब ने हमारे मुल्क की बुनियादों को खोखला करके रख दिया है। हर बंदा सिंध का रहने वाला सिंधी होने पर फख्र करता है, कोई भी पाकिस्तानी होने पर फख्र नहीं करता। तो मौलवी साहब यहाँ पे ये तंज करते हैं कि हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने का मामला है कि हर वो इंफरादी तौर पर काम कर रहा है, अपने तौर पे काम कर रहा है। हर शख्स किसी के साथ शराकत पसंद नहीं करता और कोई भी शख्स किसी की राय से मुत्तफिक नहीं है। ये 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने से मुराद है। और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं कि इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए? मौलवी साहब अरे टुकड़े टुकड़े तो तुम्हारे होने थे, कम वक्तों बदनसीबो, कि ये मुल्क हमने सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान के लिए नहीं लिया, इस्लाम के नाम पे लिया और इस्लाम का कला बनाने के लिए किया, इस्लामी रसूलों को रायत करने के लिए किया। अब आज हम अपने अपने इलाके को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और सिंधी,
کہ تنظیم کا گلا اور پیندے میں سوراخ ہو گیا ہے، گلا اوپر سے بھی نہیں ہے اور باٹم تلوا بھی نہیں ہے، اور گڑے کا گلا اور پیندہ دکھاتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں تنظیم نہیں ہے، نظم و نسق نہیں ہے، قاعدہ قانون پہ چلنا نہیں ہے، اس لیے گلا بھی نہیں ہے اور پیندہ بھی نہیں ہے، تلوا بھی نہیں ہے۔ جب مولوی صاحب اس گھڑے کے پاس جاتے ہیں، اس عرصہ میں حجام بیڑی جلا کر پینے لگتا ہے۔ بیڑی ایک دیسی سگریٹ ہوتا ہے، خاص رات کے پتے میں تمباکو ڈال کے اسے رول کر کے سگریٹ بنایا جاتا ہے، تو اسی عرصے میں حجام بیڑی جلا کر پینے لگتا ہے، حجام بیڑی پیتے ہوئے۔ خیر یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، پر یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ مولوی صاحب بیڑی کا کش لگا رہا ہے اور صاحب استاد سے مولوی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب بیڑی پیتے دیکھ کر ہائے مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے؟ یعنی یہاں بھی ایک طنز ہے کہ آج استاد شاگرد استاد کا ادب نہیں کرتے، اس کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، تو ہائے مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بجھا بیڑی بجھا بیڑی، بجھام بیڑی والا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، سگریٹ والا ہاتھ پیٹ پیچھے کر لیتا ہے اور پیٹ مولوی صاحب کی طرف پھیر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، اور مولوی صاحب ادب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ادب کہ سگریٹ تو ہے ہاتھ میں اور ہاتھ پیچھے کر لیا اور پیٹ مولوی صاحب کی طرف موڑی، اس طرح ادب ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب سے بیڑی چھپا رہے ہیں، ہاتھ سے بیڑی چھین کر مولوی صاحب اس کے ہاتھ سے بیڑی چھین کرتے ہیں۔ اور ایک اور طنز دیکھیں، غور کریں کہ آج شاگرد مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں، یہ بھی ایک بیدوی کی بات ہے۔ چپڑاسی افسروں سے ماچس مانگتے ہیں، چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ افسر سے ماچس مانگے، لیکن جو افسر ایسے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، اپنے کام کو صحیح نہیں کرتے ہوں گے، تو چپڑاسی کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی اور وہ اس سے ماچس بھی مانگیں گے۔ افسر رشوت لیتے ہیں، جب ایک افسر چپڑاسی کے سامنے رشوت لے گا تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ لیڈر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور لائق شاگرد پوچھ رہے ہیں یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ مولوی صاحب ارے گلے تو تمہارے غائب ہونے تھے، کم وقتوں طنز کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن ایسا اور ساری قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ تنظیم نظم و نسق کے تحت اور سب کو یقین محکم کو سب کو داؤ پہ لگا دیا ہے، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کے ساتھ، ہم اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، گلے تمہارے غائب ہونے تھے۔ اور مولوی صاحب لکھواتے ہیں لے دے کے بھی سب کچھ چھوڑ کے ایک یقین محکم رہ گیا ہے، ایک پختہ یقین، مضبوط یقین رہ گیا ہے، اور وہ ہمارا یقین ہے اللہ اور اس کے رسول پر، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، صرف ایک یہ رہ گیا ہے جس پر کام چالو ہے، جس پر مدرسے کا کام جاری ہے۔ اگر اتحاد و تنظیم سے آپ بھی سبق نہ لیا کہ ہم نے سبق نہ سیکھا، اتحاد و تنظیم سے اتحاد بھی کھو گیا، تنظیم بھی کھو گیا، اب اگر ہم نے اس سے سبق نہ سیکھا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی رویہ حاصل کر دے گی، یہ جو پختہ یقین ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ بھی متزلزل ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی تنظیم اور اتحاد کی طرح وہ بھی پاش ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ڈرامہ تعلیم والا، جس میں بہت سے طنز کیے گئے اور لکھا تو گیا 1954 میں 1954 میں، لیکن یہی ساری باتیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ادیب دور رس سوچ کا مالک ہوتا ہے، اس کی سوچ دور تک کام کرتی ہے، اور اس کو اس ڈراموں کو پڑھ کر لگا آج ہمارے ماحول میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، چاہے